الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں، انزل الیک، جو اتاری گئی آپ پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، صحیح راستے پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ زیر درس آیات مبارکہ کا مضمون، موضوع، عنوان، مؤمنین متقین کی صفات، مؤمنین متقین کی صفات۔ زیر درس آیات کا پچھلی آیتوں سے ربط، تعلق، مناسبت۔ پچھلی آیاتوں میں یہ بات آئی کہ قرآن عظیم الشان ہے تو ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب، لیکن فائدہ اس کتاب سے وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے، کہ فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، انہی کی نسبت اللہ نے فرمائی۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ متقین لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی علامات اور صفات کیا ہیں، تاکہ ہم بھی پڑھ سن کر ان پر عمل کریں اور اللہ کے ہاں مؤمنین متقین کی فہرست میں اپنا نام لکھوائیں۔ چنانچہ اگلی دو آیاتوں میں اللہ پاک نے مؤمنین متقین کی 5 صفات بیان فرمائی۔ کتنی صفات؟ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب۔ حافظ عثمان صاحب، پہلی صفت کون سی ہے؟ ایمان بالغیب، شاباش۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فیصل، اقامت الصلاۃ۔ دوسری صفت کیا ہے؟
اقامت صلاح ومما رزقناہم ينفقون. ہاں جی حافظ اشفاق صاحب، تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ. تیسری صفت کیا ہے؟ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قاری عبداللطیف صاحب، چوتھی صفت کون سی ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان، چاہے وہ قرآن پاک ہو، چاہے اس سے پہلے نازل ہونے والے صحائف یا کتب ہو. نمبر 5 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ بتائیں، آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرہ. مؤمنین متقین کی یہ 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاح، انفاق فی سبیل اللہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرہ. چنانچہ 4 صفات کی تفصیل آپ نے پڑھ لی، اور چوتھی صفت کے ضمن میں ایک اور 5ویں صفت بھی آئی تھی. وہ کون سی تھی؟ عقیدہ ختم نبوت. اور 5ویں اور آخری صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین. ایک اور بات یہاں پر سمجھیے، یہاں دیکھیں الذین کتنی دفعہ آیا ہے؟ آیت نمبر 3 میں بھی ہے اور آیت نمبر 4 میں بھی ہے، 2 دفعہ ہے. یہ 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بزرگ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قسم کے لوگ تھے. کتنے قسم کے لوگ تھے؟ نمبر 1 مکہ المکرمہ میں کفار اور مشرکین تھے، اور نمبر 2 مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ تھے. مکہ کے کافروں اور مشرکوں میں جو مشرف اسلام ہوئے، ان کا بیان پہلی الذین یؤمنون بالغیب میں ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں ان کا بیان ہے، جو کافروں میں سے، مشرکوں میں سے تھے اور پھر کیا لائے؟ ایمان لائے. ان کا بیان آیت نمبر 3 میں ہے. اور جو دوسری آیت ہے، اگلی آیت نمبر 4، دوسرا والذین، اس سے مراد یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، ان میں سے جو کیا لائے؟ ایمان لائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس سے مراد وہ مؤمنین متقین ہیں جو اہل مکہ میں سے تھے، جو مشرف اسلام ہوئے. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہاں تک پوری آیت نہیں. اس سے مراد وہ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں جو مشرف اسلام ہو کر متقین مؤمنین کی فہرست میں آئے. یہ جو 5ویں صفت ہے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. اس 5ویں صفت کا تعلق دونوں گروہوں سے ہے، جو الذین یؤمنون بالغیب میں ہیں ان سے بھی ہے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک میں ان سے بھی ہے. سمجھ گئے؟ دونوں گروہ آخرت پر مکمل کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. قرآن مقدس میں 86 صورتیں مکی ہیں. کتنی صورتیں؟ اور 28 صورتیں مدنی ہیں. اور مکی صورتوں کا جو مضمون ہے
وہ عقائد ہیں. کیا ہیں؟ مکی صورتوں میں عقائد بیان ہوتے ہیں اور مدنی صورتوں میں احکام اور مسائل بیان ہوتے ہیں. مکی صورتوں میں 3 بنیادی عقائد کا بیان ہوتا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان تینوں عقائد کو اصل الاصول کہتے ہیں، اسلام کی بنیاد کہتے ہیں. عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. مشرکین مکہ مر کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا حساب کتاب کے لیے، اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جائیں گے، مٹی کھا جائیں گی ہمیں. من یحیی العظام وہی رمیم، اب کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا: قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے اول بار عدم سے وجود بخشا، وہی ذات دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گی. ابتدائی طور پر کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، بنا کر اس کے پرزے کر کے پھر اس کو جوڑ کر نئے سرے سے تیار کرنا یہ مشکل ہے نہیں ہوتا. موبائل نہیں تھا تو نہیں تھا، مشکل چیز تھی. جب بن گیا، بنانے والے سانے کے لیے اس کا ایک ایک پرزہ کر کے دوبارہ نئے سرے سے موبائل تیار کرنا کوئی مشکل ہے نہیں. اسی طرح انسان نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے وجود بخشا. اب اس کو ریزہ ریزہ کر کے، اس کے پرزے کر کے، ختم کر کے نئے سرے سے اس کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے. اللہ نے ہم سب کے لیے 5 جہان بنائے ہیں. کتنے جہان بنائے ہیں؟ 5 جہان. عالم ارواح، روحوں کا جہان، جہاں سارے روحیں ہوتی ہیں، وہاں سے ہم ہو آئے ہیں. نمبر 2 مادر رحم. مادر رحم یہ دوسرا جہان ہے، اس سے بھی ہم گزر آئے ہیں. اور تیسرا جہان یہ دنیا ہے جس کو ہم طے کر رہے ہیں. چوتھا جہان قیامت ہے، قبر. چوتھا جہان کیا ہے؟ قبر، جس میں ہم جانے والے ہیں. 5واں اور آخری جہان وہ قیامت اور آخرت ہے، جس کی طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں. تو ہماری جو آخری منزل ہے وہ آخرت ہے. وہ چونکہ سب سے اینڈ پر ہے، آخر پر ہے، اس لیے اس جہان کو کہتے بھی کیا ہے؟ آخرت کا جہان، جس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. روح کا جہان عارضی جہان، مادر رحم کا جہان عارضی جہان، یہ دنیا کا جہان عارضی جہان، قبر کا جہان عارضی جہان. آخرت کی زندگی جب شروع ہو گئی، وہاں اختتام نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے. وہاں نہ کوئی مرے گا، نہ کوئی ختم ہوگا، اور نہ آخرت کا جہان ختم ہوگا. ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے وہ، ہمیشہ ہمیشہ. یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت یہ دار السرور ہے. یہ دنیا کا جہان دار الفنا ہے اور آخرت کا جہان دار البقا ہے. دنیا کا جہان یہ دار العمل ہے اور آخرت کا جہان دار الجزا ہے. ہمارا آنے والا ہر دن
ہمیں موت کے، قبر کے، قیامت کے، آخرت کے قریب سے قریب لا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ المعارج میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ انسان سمجھتا ہے قیامت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، قیامت دور نہیں ہے، ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ قیامت قریب ہے۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ موت یہ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت ہے، اور بڑی قیامت جب اس کائنات کی موت آئے گی، نظام سب درہم برہم ہو جائے گا، اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ چنانچہ بہقی کی حدیث ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم آخرت کے لیے ہو۔ آخرت پر ایمان، آخرت کی فکر، آخرت کے غم میں زندگی گزارنا، یہ تمہاری تخلیق کا ابتدائی مقصد ہے۔ جینا ہے تو آخرت کے غم اور آخرت کے فکر میں جیو، مرو تو اسی درد میں مرو کہ دل میں آخرت کا غم اور فکر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا سبزہ جب جوان ہوتا ہے نا تو کسان کاٹ کر جانوروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ سبزہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے میری زندگی جوانی کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو اس کو زبان حال سے جواب دیا جاتا ہے تمہیں تو وجود ہی اس لیے ملا تھا اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو اور تمہیں قربان کر دیا گیا۔ روزانہ ہزاروں حلال جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ جانور اپنی زبان حال سے کہتے ہیں ہماری زندگی کیوں برباد کر رہے ہو، ہمیں کیوں موت کے پتالوں میں اتار رہے ہو؟ تو اس کو جواب دیا جاتا ہے تمہیں وجود ہی اس لیے ملا تھا تاکہ اپنے سے اعلیٰ ذات پر کیا ہو جائے، قربان ہو جائے، اور وہ تمہیں قربان کر دیا گیا۔ اب باری رہ گئی حضرت انسان کی۔ انسان کو بھی اللہ نے اپنے سے بڑی ذات پر فنا اور قربان ہونے کے لیے پیدا کیا، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ چنانچہ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ اللہ کی عبادت اور آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری کرنی ہے، یہ ہماری تخلیق کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ ہم زندگی قربان کریں عبادت پر اور آخرت پر، جیسے گھاس نے اپنی زندگی جانور پر قربان کر دی، جانور نے اپنا سب کچھ انسان کے ہاتھ پر قربان کر دیا، تو اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنا سارا کچھ عبادت پر اور آخرت کی فکر پر کیا کر دے؟ صرف کر دے۔ اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ میں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جعل ہموما واحدا ہم الآخرت کفاہ اللہ دنیاہ او کما قال، جو آدمی آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لیتا ہے، آخرت کے فکر کو اپنا فکر بنا لیتا ہے، آخرت کی درد کو، کڑھن کو اپنی درد اور کڑھن بنا لیتا ہے، کفاہ اللہ دنیاہ، دنیا اور دنیا کی ضروریات کے لیے اللہ خود اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے سارے کام بناتا ہے۔
جو آخرت کو اپنی محنت کا میدان بناتا ہے، آخرت کی فکر میں اور آخرت کے غم میں جیتا ہے، اس کے دنیا کے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے، اللہ حل کرتا ہے۔ اور آج ہمیں سب سے بڑی فکر دنیا کی ہے، اور فکر نہیں ہے تو موت، قبر، قیامت اور آخرت کی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے، ریٹائر ہو کر حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی تو بہت بڑے ولی اللہ بنے۔ ان کے اشعار ہیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے اشعار پڑھا کرو، اس میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسے کرنی ہے ویسے پانی ہے ضرور۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر پر میت نے ایک دن آنا ہے ضرور۔ اے غافل تجھ کو فکر عقبا کچھ نہیں، دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر بس وہاں چین کی بنسی بجا، انہو فاز فوزا من نجا، کامیاب وہ ہے جو قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے نجات پا گیا۔ اس فکر میں، اس درد میں ہم نے جینا ہے، اور آج ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی درد نہیں ہے، آخرت کا غم نہیں ہے، چونکہ غیر ضروری غم ہم نے دل میں بٹھا لیے ہیں۔ جو ضروری غم تھا جس کو دل میں بٹھانا تھا اس کو ہم نے دل سے نکال دیا۔ آخرت کے غم میں جس کے اندر آخرت کا غم ہوتا ہے اس کی زندگی بتاتی ہے، اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر ہے، آخرت کا غم ہے۔ اور جس کے اندر آخرت کا غم اور فکر نہیں ہوتا تو اس کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اس کے اندر آخرت کا غم اور آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے جینا ہے تو آخرت کے غم میں جینا ہے، جینا ہے تو آخرت کے فکر میں جینا ہے، اور مرنا بھی اسی فکر میں ہے۔ ایک صحابی رسول کا ارشاد ہے، اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا وعمل للآخرت بقدر بقائک فیہا۔ دنیا میں رہنے کے لیے اتنا تگ و دو محنت کرو، کماؤ جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا تگ و دو محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اس عارضی جہان میں رہنے کے لیے آج کا انسان کیا کچھ پاپڑ بیل رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ حلال حرام، جائز ناجائز، پاک نہ پاک کی کوئی تمیز نہیں، دنیا کے مال و متاع، مال و دولت کے فکر میں ہم پیچھے پڑے ہوئے، جبکہ یہ عارضی زندگی ہے۔ اور آخرت کا جہان جب شروع ہو گیا وہاں ختم ہونے کا نام و نشان نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ وہ ایک طویل لامحدود لامتناہی جہان ہے۔ سب سے زیادہ غم اور فکر اسی کی ہونی چاہیے، اور آج ہمارے اندر نہیں ہے۔
اور جو آج کا مسلم معاشرہ ہے، ہم انفرادی طور پر اپنی ذات کو دیکھیں یا مسلم معاشرے کو دیکھیں یا عزرو ملک پورے پاکستان کو دیکھیں، کیا ہماری زندگی میں لگی کمیٹی، ہماری زندگی میں رشوت، ہماری زندگی میں سود، ناپ تول میں کمی کرنا، فراڈ، دھوکہ، باپ مر جاتا ہے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہے؟ بولے، معلوم ہوا آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو مسلمان دوسروں کی جان مال عزت کا محافظ ہوتا ہے، وہ ڈاکو نہیں بنتا۔ آج ہر آدمی ڈاکو اور لٹیرا نظر آتا ہے، کسی کو موقع ملے صحیح فراڈ کا، کرپشن کا، خیانت کا۔ دو آدمی فراڈ سے، دھوکے سے، خیانت سے، کرپشن سے بچے ہوئے۔ ایک وہ بندہ جس کا بس نہیں چلتا، جس کا بس نہیں چلتا، بس چلے تو میں بھی چھرے اور ٹوکے چلاؤں کسائیوں والے، بیچارے کا بس ہی نہیں چلتا، کیسے یہ کرپشن کرے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کی فکر اور آخرت کا غم دل میں رکھتا ہے، یہ بچا ہوا ہے۔ باقی جس کو جب جہاں جتنی دفعہ موقع مل رہا ہے نا، وہ موقع کو رہ گا نہیں جانے دے رہا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ ہمارے پھل فروش بھائی ریڈی والے، انہوں نے سامنے شو پیس کے طور پر کچھ رکھا ہوتا ہے اور اندر والی سائڈ پر کچھ رکھا ہوتا ہے، ریٹ اس کی مرضی کا۔ اب چیز بھی صحیح دے نا، وہ ماڑے داغدار اور خراب پھل اندر کی سائڈ پر رکھا ہوتا ہے اور وہ شاپر میں ڈال دیتے۔ یہ تو ایک ریڑی فروش کی بددیانتی کا حال ہے۔ کیا ہمارا ملک عالمی دنیا میں کرپشن کے جہان میں بدنام ہے کہ نہیں ہے؟ جن لوگوں نے ہمارے سروں پر ہمارے ووٹ لے کر حکومتیں کی، کیا وہ بددیانتی، خیانت اور کرپشن میں ان کے الزام میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، بولتے نہیں۔ پاکستان کو انگوٹھا چھاپ نے نہیں لوٹا، پاکستان کو ان پڑھ عوام نے نہیں لوٹا، ان پڑھے لکھے لوگوں نے لوٹا ہے، کنگال کیا ہے۔ معلوم ہو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جس بندے میں آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ فراڈ اور دھوکہ نہیں کرتا۔ یہ جن کے اشعار سنائے ہیں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے افسر تھے۔ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تربیت کروائی تو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے۔ بڑے بڑے علماء اور مفتیان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پڑھے لکھے تھے، انگریزی زبان سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ نہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، گنے آپ کے پاس تھے تو ریلوے اسٹیشن پر اپنی ٹکٹ بھی خریدی اور جہاں سامان تلتا ہے اپنے گنوں کو وہاں لے گئے۔ تو وہاں ملازمین نے دیکھا، فقیر بزرگ آدمی اللہ کا نیک بندہ، انہوں نے کہا جائیں بس ٹھیک ہے، وزن ہو گیا، آپ چلے جائیں، لے جائیں اپنا سامان۔ انہوں نے کہا نہیں، وزن کریں اور مجھے بتائیں کتنا وزن ہے، جتنا زیادہ ہو تو میں اس کا بھی کرایہ دوں۔ وہ کہے نہیں مولوی صاحب آپ جائیں، معاف ہے۔ یہ کہے نہیں معاف نہیں ہے، اس کا وزن کرو، تو ملازم ہو، مالک نہیں ہو۔ جتنے بھی سرکاری شعبہ جات ہیں
اس میں ملازمت کرنے والے لوگ ملازم ہیں، مالک نہیں ہے، مالک پوری عوام ہے اس کی۔ تو وہ جو ملازم تھے نا انگریز تھے، اور انگریزی میں بات کرنے لگے، پتہ نہیں اس نے نشہ پیا ہوا ہے، شرابی ہے، کون ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں جاؤ معاف ہے تمہیں، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں تولو۔ تو انگریزی ان کو بھی آتی تھی، وہ ہنس پڑے، کہا ہاں میں نے شراب پی ہوئی ہے، پر کون سی؟ آخرت کی فکر کی شراب۔ تم مالک نہیں ہو، میرے گنوں کو تولو اور مجھے بتاؤ وزن کتنا ہے، جتنا زائد وزن ہوگا میں اس کا کرایہ دوں۔ یہ ہے آخرت کی، بولیں یہ ہے آخرت کی۔ آج ہر مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے، وہ اتنا ایماندار ہو کہ کسی کا انفرادی مال غبن کرنا تو دور کی بات ہے، اجتماعی نظام میں بھی ذرہ برابر بھی خیانت نہ کرے۔ یہ ہے آخرت کی فکر۔ نظر آئی کہ نہیں آئی؟ خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بہت بڑے آدمی تھے، پوری دنیا میں شاگرد مریدین اور خلفاء تھے۔ تو ریلوے میں تشریف لائے، بیٹھے سیٹ پر، تو جو چیکر تھا نا وہ حضرت کو جاننے والا تھا۔ اس نے کہا حضرت ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری ڈپٹی تو فلاں شہر تک ہے اور میرا سفر تو بہت آگے ہے، تو مجھے کوئی پکڑ لے گا؟ کہا نہیں، جو آگے کلی بیٹھے گا ہوگا بندہ ملازم، میں اس کو کہہ دوں گا، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا جی وہ جہاں اترے گا وہ اگلے بندے کو کہہ دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت پھر آپ کی منزل آ جائے گی، آپ اتر جانا۔ کہا نہیں، ابھی سفر باقی ہے، آخرت ہماری منزل ہے، لہذا تم ملازم ہو، ٹکٹ معاف کرنے کا حق تمہیں حاصل ہے نہیں۔ حضرت نے ٹکٹ دی۔ یہ آخرت کی فکر۔ دہلی کی جامعہ مسجد، جیسے ہمارے بادشاہی مسجد ہے، پاک ناپاک لوگ مسلمان غیر مسلم سارے آتے ہیں، سیرگاہ بنی ہوئی ہے، ایسے ہندوستان میں دہلی کی جامعہ مسجد ہے، وہاں بھی لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ ایک دن نا عیسائی سیر کے لیے آیا، تو جیسے ان جگہوں پر فقیر منگتے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انگریز نے بٹوا نکالا تو تھوڑے سے پیسے نکالے، اور بٹوا جب واپس رکھنا چاہا تو بجائے جیب میں جانے کے وہ نیچے گر گیا۔ فقیر نے اٹھا لیا، آوازیں دیتا رہا، اس انگریز نے آواز سنی نہیں۔ اگلے اتوار کو اپنی بیگم کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے دوبارہ آیا، اس مسلمان فقیر نے اس کو پہچان لیا، یہ وہی بندہ ہے۔ اس نے آواز دی، وہ انگریز آ گیا، اس نے کہا جی پچھلی دفعہ آپ کا بٹوا گر گیا تھا، یہ آپ کا ہے، یہ لے لیجیے۔ اس نے بٹوا کھولا، جتنی رقم تھی اتنی باقی ہے۔ وہ ایک نظر بٹوے کو دیکھتا ہے، دوسری نظر فقیر پر ڈالتا ہے، پھر بٹوے کو دیکھتا ہے، پھر فقیر کو دیکھتا ہے کہ جتنی رقم تھی اتنی محفوظ ہے، اور یہ فقیر ہے، اگر یہ بددیانتی فراڈ میرے ساتھ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ انگریز نے پوچھا تم نے اس کو چھپایا کیوں نہیں، حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں تمہارا۔ اس نے کہا دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الحساب، یوم القیامہ، یوم الآخرہ کہتے ہیں۔ میں نے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تم نے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تم اس حاضری میں کہیں میرے خلاف شکایت نہ درج کرا دو، میرے اندر آخرت کی فکر ہے۔ اس آخرت کی فکر نے مجھے مجبور کیا کہ میں بددیانتی نہ کروں، چوری نہ کروں، کرپشن نہ کروں۔ تمہارے بٹوے کو میں نے محفوظ رکھا، میں پورا ہفتہ محافظ بنا رہا تمہارے بٹوے کا۔
آج بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی سنتیں ہیں، بڑے بڑے منصب ہیں، لیکن یہ درد نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے۔ آج سے کوئی 20 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، کراچی کے شہر میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی، تو ایک سیٹھ صاحب تھے، گاڑی میں ان کے پاس نا بیگ تھا جس میں لاکھ روپے کی رقم تھی، گاڑی کے اندر پانی آ گیا اور وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گیا گاڑی بند کر کے، تو گاڑی کے اندر پانی چلا گیا، غرض ہے کہ وہ جو تھیلا تھا نا پیسوں کا، بنوری ٹاؤن کے ایک طالب العلم تھے، ان کے ہاتھ چڑھ گیا، اس نے دیکھا تو تھیلا سارا پیسوں سے بھرا ہوا، اور وہ تھیلا لے کر استادوں کے پاس آ گیا کہ استاد جی یہ باہر سڑک سے نا یہ پیسوں کا تھیلا مجھے ملا ہے۔ تو استادوں نے بیگ کی تلاشی کی، کہیں کوئی نام، کوئی ایڈریس، کوئی فون نمبر مل جائے، بہرحال کچھ انہوں نے اخبارات میں بیان وغیرہ دیے، مالک تک وہ اعلان پہنچ گیا اور وہ مالک مدرسے میں آ گیا۔ استادوں نے اس طالب علم کو بھی بلایا اور اسی کے ہاتھ سے وہ تھیلا سیٹھ کو دیا، اور سیٹھ نے کھولا، جتنی رقم تھی ساری محفوظ ہے، دیکھتا ہے یہ طالب علم ہے، غریب ہے، ان کے پاس کھانے پینے خرچ اخراجات کے پیسے نہیں ہوتے، اگر یہ میرا تھیلا بیگ چھپا لیتا تو کون دیکھ رہا تھا، جان رہا تھا۔ تو اس طالب علم نے کہا جناب مجھے آخرت کی فکر نے مجبور کیا کہ خبردار تم میں بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی۔ آج بندہ بندہ فراڈ پر اترا ہوا ہے۔ یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں، آخرت کی باتیں، آخرت کی تقریریں ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں آخرت نہیں نظر آتی۔ اب یہ فقیر کا واقعہ، طالب العلم کا واقعہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، خواجہ عجیل الحسن صاحب مجذور رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم بھی اسی طرح لوگوں کے، ملک کی جان، مال اور عزت کے محافظ ہیں؟ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ 2 نمبر چیز چھٹی کر 1 نمبر کا، سستی کمپنی کی چیز ہے اور اعلیٰ کمپنی کی چیز کہہ کر مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں۔ کمپنی ترکی کی ہے، اس کی مہر پاکستانی نے بنوائی ہوئی ہے، جب چیز تیار کر لیتا ہے وہ ترکی کی کمپنی کی مہر لگا دیتا ہے تاکہ مارکیٹ میں اسی نسبت سے بکے کہ یہ ترکی کی کمپنی کا مال ہے، مہنگے داموں میں۔ یہ پاکستانی فراڈ کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ دیانتداری، ایمانداری نام کی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ باپ مر جاتے ہیں، ساری پراپرٹی پر بھائی قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تبلیغ میں بڑا وقت ہے، جہاد میں بڑا وقت ہے، مدرسے سے مسجد سے بڑا تعلق ہے، حالانکہ بہنوں کا حصہ کھایا ہوا ہے۔ یہ آخرت کی فکر اور آخرت کا غم ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر آ جائے تو خدا کی قسم انسان فرشتہ بن جائے، بلکہ فرشتے بھی پیچھے رہ جائیں، یہ انسان آگے چلا جائے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری تھے۔ کیا تھے؟ جیسے فرشتے نوری ہیں، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوری تھے، جبکہ اسلام کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ کیا تھے؟ بشر تھے۔ اور یاد رکھ لیجئے بشر کی پہنچ جہاں تک ہے وہاں تک نوریوں کی نہیں ہے۔ کیسے؟ دلیل آپ نے
پچھلے مہینے میں رجب کے واقعات سنے ہوں گے ائمہ اور خطیب حضرات سے۔ جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر بٹھایا اور ایک جگہ جا کر چھوڑ دیا کہ اب آپ جائیں آگے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی پر گئے، اللہ کا دیدار کر کے ہے۔ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے جہاں پر ہمارے سردار، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ نعوذ باللہ بے ادبی اور آپ کا درجہ گھٹانا ہے۔ انسان جب صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے، فرشتے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہ آگے چلا جاتا ہے۔ آخرت کی فکر، آخرت کا درد، جس خاوند کے اندر آخرت کی فکر ہوگی کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، بتاؤ سارے وہ بیوی پر ظلم کرے گا؟ ہاں جی، تو جو ظلم کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے اندر آخرت کی فکر ہے نہیں، اگر ہوتی ظلم نہ کرتے۔ جس بیوی میں آخرت کی فکر ہوگی کہ وہ خاوند کو تکلیف پہنچائے گی، کبھی بھی نہیں، اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ مجھے کہیں پکڑ کے سزا نہ دے۔ جس اولاد کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ والدین کو تکلیف پہنچائیں گے۔ جن والدین کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی وہ اولاد کے حقوق میں حق تلفیاں کریں گے۔ جن حکمرانوں کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی وہ عوام کے حقوق میں حق تلفی کریں گے۔ جس عوام کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی وہ حکمرانوں کے حقوق میں حق تلفیاں کریں گے۔ جس آدمی کے اندر آخرت کی فکر ہوگی کیا وہ کسی کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کسی کی مال کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کسی کی عزت کا ڈاکو بن سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جو لوگوں کو جانی نقصان پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کا مالی نقصان کر رہے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو داغدار کر رہے ہیں، یہ آخرت کے فکر سے بالکل کورے اور عاری ہے۔ اگر ذرہ برابر ان کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کا غم ہوتا تو خدا کی قسم یہ نہ لوگوں کی جان کو نقصان پہنچاتے، نہ مال کو، نہ عزت کو۔ آج ہماری عجیب قسم کی زندگیاں ہیں، موت کی، قبر کی، آخرت کی، قیامت کی ذرہ برابر بھی ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں جیسے یہی جہان ہے۔ جیسے کافر کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہی جہان ہے جہاں ہم پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس مر کر دوبارہ کیسے اٹھنا ہے۔ آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھے نا تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جہان صرف یہی دنیا کا ہی جہان ہے، جتنا لوٹ مار کر سکتے ہو کر لو، کما لو، اگلے جہان کے نے لکھا۔ اے مولویوں کی قصے کہانیاں باتیں ہیں، قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، حدیث کھول کھول کر بتاتی ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور قبر کا جہان ہے، برزخ کا، اس کے بعد ایک اور جہان ہے آخرت کا۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے قیامت کے دن اور پوچھنا ہے بتاؤ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، بتاؤ تم نے جوانی کن کاموں میں کمائی، صرف کی۔ مال تم نے کمایا تھا کن طریقوں سے کمایا تھا؟ جائز طریقہ تھا، حلال تھا، پاک تھا، یا ناجائز اور حرام ناپاک طریقے سے کماتے رہے؟ حساب دو۔ اور پھر چوتھا سوال ہوگا اس مال کو تم نے خرچ کہاں کیا، حساب دو۔ اور پانچواں سوال قیامت کا دن ہوگا جتنا تمہارے پاس دین کا علم تھا
اس پر کتنا تم نے عمل کیا. پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے. کتنا نالائق اور غافل وہ طالب العلم ہے جس نے امتحان دینا ہے اور امتحان سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور پھر بھی غفلت کی چادر لے کے سویا ہوا ہے, تیاری ہی نہیں کرتا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان اور قیامت کے امتحان کا پرچہ خود آؤٹ کر دیا, سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتا دیے. تو وہ نالائق انسان نہیں ہوگا جس کو سوالوں کا بھی پتہ ہے, جوابوں کا بھی پتہ ہے, تیاری پھر بھی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آخرت کی فکر اور آخرت کے غم میں ہم نے زندگی گزارنا ہے. نہ کسی کا جانی نقصان کرنا ہے, نہ مالی نقصان کرنا ہے, اور نہ ہی کسی پر الزام اور بہتان لگانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مؤمنین متقین کی پانچویں اور آخری صفت, آخرت پر یقین. آخرت پر کیا ہے؟ یقین. اور یہ عام سادہ سی باتیں میں عرض کر رہا ہوں, یہ مواقع ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں تاکہ وہ بات ہمارے ذہن میں مستحضر رہو. جب ایسا موقع آئے تو ہم بچ سکیں. ہم کیا ہو سکیں؟ بچ سکیں. بددیانتی خیانت کی آگ لگی ہوئی ہے, دنیا جل رہی ہے, خود بھی ہم نے اس آگ سے بچنا ہے اور جو جل رہے ہیں ان کو بھی آگ سے بچانا ہے. کہیں انشاءاللہ. مغربی کسی ملک کی بات ہے, ایک نوجوان آدمی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں داخل ہے, ہفتہ گزر جاتا ہے. جو اوپر ڈاکٹر ہے, لیڈی ڈاکٹر, اس نے پیشکش کر دی, اے نوجوان میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ میرے سے نکاح کرو. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں آپ کون ہیں, میں تو مسلمان ہوں. تو اس لیڈی ڈاکٹر نے کہا مجھے نہیں پتا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے, ہفتہ ہو گیا ہم آپ کے پاس آ رہی ہیں جا رہی ہیں, مجال ہے ایک دفعہ بھی آپ نے نظر اٹھا کے ہمیں دیکھا ہو. یہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت اور آنکھوں کی جگہوں میں جو صداقت اور سچائی ہے اس نے مجھے مجبور کیا. آپ جس مذہب کو بھی ماننے والے ہیں, سچا مذہب ہوگا, آپ میرے سے نکاح کرو. اس نے کہا میں مسلمان ہوں, آپ عیسائی ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مولوی صاحب علاج بھی کرایا اور ساتھ بیگم صاحبہ بھی لے. کیا آج ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ نہ جانے ایک دن میں کتنی بد نظریاں کرتے ہیں, کتنی غیروں کی عورتوں کو تاکتے اور جھانکتے ہیں. تصویروں کے ذریعے, موبائل کے ذریعے ہماری نظر محفوظ نہیں ہے. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ اندر فکر نہیں. دیکھیں کسی کے بیٹے کو نوکری سے نکال دے نا, ایک ہی بیٹا ہو کمانے والا, نوکری سے نکال دے, بوڑھے ماں باپ ہو, تو اس غم میں ماں باپ کو رات کو نیند بھی نہیں آتی اور ان ماں باپ کی روٹیاں بھی کھانے بھی چھوٹ جاتے ہیں. اندر ایک غم ہے, اس غم کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے, کوئی چیز کھا بھی نہیں رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ غم بتا رہا ہے کہ اندر ان کا نہ سونا اور نہ کھانا بتا رہا ہے کہ اندر کوئی غم ہے. اس غم کی یہ نشانی ہے. اسی طرح جس آدمی کے اندر آخرت کا غم اور فکر ہوتا ہے نا, تو اس کی بھی نشانیاں ہیں.
وہ بددیانتی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، کرپشن نہیں بولے گا، بد نظری نہیں کرے گا، بے پردگی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے زہری غم آیا نیند بھی گئی، کھانے بھی گئے. تو جب آخرت کا غم دل میں آتا ہے ایسے ہی ایٹومیٹک جرائم چھوٹ جاتے ہیں. اگر حکومت وقت یہ چاہے کہ معاشرے سے ہم نے جرائم کو ختم کرنا ہے، فوج، پولیس، ایجنسیوں یعنی طاقت کے بل بوتے پر، یاد رکھیے عارضی طور پر تو جرائم کو طاقت کی بنیاد پر روکا جا سکتا ہے، ان جرائم کو جڑوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جرائم کو جڑوں سے ختم کرنے والی چیز جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ آخرت کی فکر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ آخرت کی فکر ہے. آج جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، دربان چوکیدار کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح جرائم بھی بڑھ رہے ہیں. پہلے مسلمانوں میں آخرت کی فکر تھی اور یہی فکر ان کو بد نظری سے بھی روکتا تھا، ظلم سے بھی روکتا تھا، نام تول میں بددیانتی اور خیانت سے بھی روکتا تھا. آج کیمرے جگہ جگہ لگ گئے، فوج، پولیس، ایجنسیاں آ گئی، لیکن جرائم ختم نہیں ہوئے، جرائم بڑھ رہے. اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز آخرت کی فکر ہے. ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں. سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ آخرت پر مکمل یقین. جیسے کسی کو دنیاوی کوئی غم ہو تو کھانے چھوٹ جاتے ہیں، نیندیں حرام ہو جاتی ہے. اور جب یہ فکر آخرت دل میں آتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بندے کے اندر آخرت کی کیا ہے؟ فکر ہے. جس میں آخرت کی فکر ہوگی وہ بددیانتی نہیں کرے گا. کسی محکمے میں ملازمت کرتا ہے تو وہ ٹائم بھی پورا دے گا اور کام بھی محنت سے کرے گا. اور آج ہمارے جتنی تقریباً الا ماشاءاللہ کوئی سرکاری محکمہ شعبہ ہو بچا ہوا ہو، ورنہ وقت میں بھی بددیانتی اور خیانت میں بھی بددیانتی. آپ کسی سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں، ٹائم 8 بجے ہے، مجال ہے پوری ہسپتال کا کوئی ایک ڈاکٹر 8 بجے آ جائے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تاخیر سے آ رہے اور مہینے بعد تنخواہ پوری لے رہے. اور جو تھوڑا ٹائم آ رہے اور وہ بھی آدھا ٹائم چائے میں، لنچ میں، گپ شپ میں، اور تھوڑا سا 2-4 مریضوں کو چیک کیا، کھانا پوری کی اور وہ جا رہے ہیں. آپ نے میری کلینکس پر آنا ہے. کہاں آنا ہے؟ اگر ادھر ہی سارے مریضوں کو پورا ٹائم دیں گے، محنت سے چیک کریں گے، محنت سے علاج کریں گے، تو ادھر کلینکس میں تو کوئی آئے گا نہیں. کلینکس میں تعلیمی اداروں کو دیکھو. آج جو تعلیمی ادارے ہیں یہ تجارتی ادارے ہیں. آج سے جو 60 سال 70 سال کے بندے ہیں، ان سے پوچھو آپ نے ٹیوشن نام کا کوئی چیز سنی تھی؟ آپ کی زندگی میں ٹیوشنیں تھی؟ سکول کا ٹیچر یا کوئی اور ادارہ ہو اپنے نسل پر، بچوں پر محنت نہیں کر رہے. کیوں؟ اگر یہاں سارا کو میں یاد کرا دوں گا تو یہ میں نے جو گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے یہ یہاں تو آئیں گے نہیں. پھر مختلف ذرائع سے بچوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہمارے گھر میں آیا کرو ٹیوشن پڑھنے کے لیے. ایسا بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ پاکستان کی باتیں یا لندن اور امریکہ کی باتیں ہیں؟ یہ حال ہے تعلیمی اداروں کا. کسی ادارے کا حال نہیں ہے پاکستان میں، نہ صحت کے ادارے، نہ تعلیم کے ادارے. ہر جگہ فراڈ، دھوکہ، فیسیں بھاری بھاری اور کام ہے ہی نہیں. آخرت کی فکر نہیں ہے. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو سب ملازم ٹائم بھی پورا دیتے اور جو ادارے کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں وہ بھی 100% کیا کرتے؟
پوری نبھاتے کرتے، نہ وقت پورا، نہ کام پورا اور تنخواہ پوری۔ وہ جی مہنگائی بہت ہو گئی، مہنگائی بہت ہو گئی۔ مہنگائی نے تو ہونا ہے جب آپ حرام بچوں کو کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، نہ ٹائم پورا دیتے ہیں، نہ آپ صحیح کام کرتے ہیں ادارے میں، اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ یہ حلال کہاں سے ہو گئی آپ کی؟ اور جس ملک میں میجورٹی اس ذہن کے لوگوں کی ہو، خدا کی قسم کوئی جماعت، کوئی حکومت ان کی معیشت اور اقتصادیت کو ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک ہم فراڈ اور دھوکے کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی سرکاری کام پڑ جائے تو آپ کی فائل ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک نہیں جاتی جب تک کہ ہر دفتر کے ملازم کی جیب میں حرام کا پیسہ رشوت کا نہیں ڈالیں گے، جبکہ ان کو بھاری بھاری تنخواہیں ملتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں حکومت کی طرف سے۔ لیکن نہیں، چھوٹا سا ملازم کوئی سرکار میں بھرتی ہو جائے، کوئی وابطہ کے محکمے میں یا پولیس میں، کوئی فوج میں، پھر دنوں ایسے یہ ترقی کرتا ہے جیسے کئی بینکوں کا یہ مالک بن گیا ہے۔ رشوتیں ہر محکمے میں رشوت، فوج کا محکمہ بدنام، جن کا تعلق ہے فوج سے ان کی باتیں سنیں، اللہ کی پناہ۔ پولیس کے تو سب جانتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ آخرت کی فکر، آخرت کا غم ہمارے اندر نہیں ہے۔ ساڑھے پر نماز ہے تو دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کیا عطا فرمائے؟ آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ جب ہمارے اندر آخرت کی فکر ہوگی تو لوگوں کی جانوں کے کیا بنیں گے؟ محافظ۔ لوگوں کے مالوں کے کیا بنیں گے؟ لوگوں کی عزتوں کے کیا بنیں گے؟ چور نہیں بنیں گے، ڈاکو نہیں بنیں گے، لٹیرے نہیں بنیں گے، بددیانت اور خائن اور کرپشن نہیں بنیں گے۔ یہ مرض آج ہمارے اندر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں۔ جن لوگوں میں یہ 5 باتیں ہوں گی تو وہ کیا ہوں گے؟ کامل درجے کے مؤمنین متقین ہوں گے۔ ایک اور چیز اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بچہ کسی مدرسے سکول میں پڑھتا ہے، اچھے نمبروں میں امتحان پاس کرتا ہے تو اس کو سند الگ ملتی ہے اور شیلڈ الگ ملتی ہے۔ اور پھر دیکھیں کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہ وقت اپنے پاس بلا کر اس کو کیا دیتا ہے؟ انعام دیتا ہے۔ ہر سال ایسے ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے وہ ہر محکمے سے بندے کو جنہوں نے اچھی کارکردگی کی ہوتی ہے اپنے صدر ہاؤس میں بلا کر اس کو کیا دیتا ہے؟ انعام۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو ان 5 صفات کی برکت سے مؤمنین متقین بنیں گے۔ 2 علاوہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ گولڈ میڈل ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایمان بالغیب والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والوں کے لیے، آخرت کے فکر اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ مہر ہے کس کی؟ اللہ کی طرف سے۔ قیامت تک یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ۔ اب کوئی کہے جی میں ہدایت یافتہ ہوں، نماز پڑھتا نہیں ہے، نہ داڑھی نہ مچھ، دین کا علم بھی نہیں ہے، اور کہیں گے ولی ہے، بزرگ ہے، سچ ہے جھوٹ ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ وہ اولئک ھم المفلحون، اور آخرت میں کامیابی جن کے قدم چومے گی وہ بھی یہی لوگ ہیں۔
اب یہاں پر دو انعام ہیں، ایک ہدی من ربہم اور دوسرا ہم المفلحون، اور اولئک کتنے ہیں؟ اولئک کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ چونکہ انعام الگ الگ ہیں، دو ہیں، اس لیے اللہ نے اولئک بھی دو دفعہ لائے ہیں۔ پہلے انعام کے شروع میں بھی اولئک اور دوسرے انعام کے شروع میں بھی اولئک۔ اور جو پہلے انعام ہے یہ دنیاوی ہے، جو نماز پڑھیں گے، ایمان بالغیب، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں گے، ختم نبوت پر ایمان رکھیں گے اور آخرت کا فکر رکھیں گے، دنیا میں ان کو انعام یہ ملے گا کہ یہ ہدایت پر ہے۔ دنیا میں کیا انعام ملے گا؟ ہدایت۔ اور آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی ملے گی۔ اللہ کے ہاں دین میں فلاح کس کو کہتے ہیں؟ حساب بھی نہ ہو، اللہ حساب بھی نہ لے اور سزا بھی نہ دے، بغیر حساب اور بغیر سزا کے کام بن جائے، اس کو کہتے ہیں فلاح۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اخروی فلاح، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے کام بن جائے، اللہ کہے جا بندیا جنت میں، اس کو اخروی کامیابی کہتے ہیں۔ اور دنیاوی کامیابی کسے کہتے ہیں؟ جس کو صحت مل جائے، اولاد مل جائے، عزت مل جائے، رزق مل جائے، یہ چار چیزیں جس کو مل جائیں، اس کو دنیاوی فلاح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیاوی فلاح کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ دو انعام عطا فرمائے، پہلا انعام دنیاوی اور اس لیے اس کے لیے الگ اولئک لائے، اور دوسرا انعام اخروی ہے اس کے لیے الگ اولئک لائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ جب دعا مانگے نا تو ہی مانگا کرے کہ اللہ مؤمنین متقین کی جو 5 صفات آپ نے بیان فرمائی ہیں اور ان کا جو تذکرہ فرمایا اور ان کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم ان لوگوں میں میرا نام بھی شامل فرما، میرے بیوی بچوں کا بھی شامل فرما، اساتذہ بزرگوں کا، میرے والدین کا، سب کا نام شامل فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ سب غلطیوں سے معافی، آئندہ سے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے پوری امت کے گناہ معاف فرما دیجیے، ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کے فیصلے فرما، جو باتیں سنی عمل کی توفیق عطا، آخرت کا غم، آخرت کی فکر، آخرت کا درد کڑھن ہم سب بڑوں چھوٹوں مردوں عورتوں کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا اللہ۔